للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. سبحان اللہ. سب نے مل کر کہنا ہے سبحان اللہ. ایک بار پھر سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے لیے پروگرام لے کر آ چکے ہیں جس کا نام ہے میرا پیارا دین. کیا نام ہے؟ میرا پیارا دین. ہمارے پروگرام کا کیا نام ہے؟ میرا پیارا دین. تو آپ نے ہمارے اس پروگرام میں اچھے انداز سے شامل رہنا ہے. ہم تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. اور آج بھی ہمارے ساتھ نعت خواں بھائی موجود ہیں، احمد مصطفیٰ بھائی، اور انشاءاللہ یہ ہمیں کلام سنائیں گے. اور اس کے علاوہ بھی بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج بھی کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، لیکن نئے بچے ہیں، پہلی بار ہمارے پروگرام میں آئے ہیں، لیکن ماشاءاللہ سے انہوں نے درود پاک اچھے انداز میں پڑھا ماشاءاللہ. تو آپ نے اچھے انداز میں بغیر گھبرائے ہمارے پروگرام میں شامل رہنا ہے. تو ہمارے ساتھ سید ابراہیم بھائی موجود ہیں، پہلے بھی آ چکے ہیں ہمارے پروگرام میں. تو ان کے ساتھ آپ کا نام؟ غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ بھائی ماشاءاللہ. تو آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں مدرسۃ المدینہ میں ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں قرآن پاک کی. اور اس طرف آپ کا نام؟ محمد ایان اتاری. محمد ایان اتاری. تھوڑا آواز کے ساتھ، محمد ایان اتاری. مسکرا کے. محمد ایان اتاری. محمد ایان اتاری. آپ بھی مدرسۃ المدینہ میں پڑھیں ماشاء اللہ. آپ کا نام؟ محمد حسین عمران اتاری. محمد حسین جی. تو آپ بھی تھوڑی آواز کے ساتھ اور مسکرا کے کہیں گے، اپنا نام بتائیں گے. محمد حسین عمران اتاری. آواز کے ساتھ. محمد حسین عمران اتاری. محمد حسین عمران اتاری ماشاء اللہ. تو یہ ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں. تو آپ نے ہمارے پروگرام میں شامل رہنا ہے. اور آپ کو معلوم ہی ہوگا مدنی چینل کا پروگرام ہے تو اسلامی پروگرام ہے. اس میں بچوں کو بہت ساری دین کی پیاری پیاری باتیں سکھائی جاتی ہیں. تو آپ نے اول تا آخر ہمارے اس پروگرام میں اچھے انداز سے شامل رہنا ہے. درود پاک کی ہم نے فضیلت سنی، تو اسی طرح پورے پروگرام میں ہم دین کی پیاری پیاری باتیں کرتے رہیں گے. اور انٹرسٹنگ سیگمنٹ بھی ہوتے ہیں، بچوں کا انٹرسٹ بھی رہتا ہے. آپ نے بس اچھے انداز سے ہمارے پروگرام میں شامل رہنا ہے. اور یہاں پر جو موجود بچے ہیں، آپ نے حدیث پاک بھی یاد کرنی ہوگی. حدیث پاک یاد کرنی ہوتی ہیں. ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے ایک پیاری حدیث، جس میں ہم حدیث پاک یاد کرتے ہیں. تو آج کون کون حدیث پاک یاد کرے گا؟ سچ میں ماشاءاللہ سے سبھی نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہوگی، حدیث پاک یاد کرنی ہوگی، پھر ہمیں سنانی ہوگی. اچھے انداز سے سنائیں گے تو ٹائٹل بھی ملتا ہے ذہین بچے کا. تو یہ ہمارا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہوتا ہے. نیت یہی ہوتی ہے، ارادہ یہی ہوتا ہے کہ بچے حدیث پاک یاد کریں، اس پر عمل کریں. اور حدیث پاک کو یاد کرنے کا، یاد رکھنے کی بھی فضیلت ہے، تو یاد بھی رکھیں. ساتھ میں حدیث پاک میں جو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے اس پر بھی عمل کریں. اور ساتھ میں انٹرسٹنگ، تاکہ بچوں کا انٹرسٹ رہے، اس لیے مقابلہ بھی کرایا جاتا ہے بچوں کے درمیان کہ جو جلدی اور اچھے انداز سے ہمیں حدیث پاک سنائے گا وہ بن جائے گا
ذہین بچہ. کیا بن جائے گا؟ ذہین بچہ. ذہین بچہ. تو یہ ہمارا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی پیارے پیارے سے سیگمنٹ ہوا کرتے ہیں, اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں. ہمیں حدیث پاک لکھ کر اچھے انداز سے ہمیں سینڈ کریں واٹس ایپ پہ, تو اس ذریعے بھی پھر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اور ہم کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو روزانہ ایک سوال دیا کرتے ہیں, کوسچن دیا کرتے ہیں, اور آپ نے اس کا آنسر دینا ہوتا ہے. اور آج کا سوال کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے, بتائیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کس اسلامی مہینے میں منایا جاتا ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کس اسلامی مہینے میں منایا جاتا ہے؟ یہاں پر کس کو معلوم ہے؟ یہاں پر تو کسی کو معلوم نہیں ہے. تو چھٹی شریف مشہور ہے بڑی, کس مہینے کی؟ جواب نہیں مل رہا. چلیں آپ کو موقع دیتے ہیں, آپ سوچیں, ہمیں بتا سکتے ہیں. اور رمضان سے پہلے آتا ہے یہ مہینہ, رمضان سے پہلے آتا ہے. رمضان سے پہلے جو مہینہ آتا ہے اس سے پچھلا مہینہ ہوتا ہے جس میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے. تو آپ ہمیں اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. یہاں پر اگر معلوم ہے تو بتا دیں, گھبرائیں نہیں. تو آپ ہمیں, جی چلیں سید ابراہیم بھائی کی طرف پڑھتے ہیں. رجب. مائک لے لیں. رجب المعظم. رجب المعظم. رجب تو صحیح کہہ دیا, لیکن رجب کے ساتھ جو لگایا جاتا ہے رجب المرجب, تو ہم رجب شریف بھی کہہ سکتے ہیں یا صرف رجب بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس طرح سید ابراہیم بھائی کا جواب درست ہے. جواب درست ہو چکا ہے. جی پروگرام شروع ہو چکا ہے. میرا پیارا دین. پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور مدنی چینل کے ناظرین جو باقاعدگی سے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, اب وہ بھی ذرا پہچان گئے ہوں گے کہ بھائی بچے جب چینج ہوتے ہیں تو بیچارے جب پہلے دن آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی گھبرائے ہوئے ہیں, صفی اللہ بھائی نے انہیں کوئی ڈرایا ہے, کچھ ہوا ہے. پھر تھوڑی ان سے بات چیت ہوتی ہے تو پھر ان کے چہروں پر مسکراہٹ آتی ہے. ابھی بھی اب ہم عرض کریں گے ان سے, کیا نام ہے آپ کا؟ غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ بھائی, ذرا آرام سے بیٹھ جائیں, چیئر پہ ٹیک لگا کے, ہاں پیچھے ہو جائیں, ریلیکس ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. اب ذرا آپ مسکرا کے اور اچھے انداز سے نام بتائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ غلام مصطفیٰ. اور تھوڑا سا مسکرا لیں, غلام مصطفیٰ. آواز ہلکی ہے, اور تیز کر لیں. غلام مصطفیٰ. آواز ابھی نہیں آ رہی, دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کا نام؟ محمد حسین عمران اتاری. زوردار طریقے سے, محمد حسین عمران اتاری. مسکرا کے. محمد حسین عمران اتاری. نہیں بھائی, چلے آپ کو دیکھتے کیسے ہوتا ہے. میرا نام محمد ایان اتاری ہے. یہ بات ہوئی نا, آپ کانفیڈنس سے اور اچھے انداز سے ایسے بتانا ہے. جی میرا نام محمد حسین عمران اتاری ہے. مسکرا نہیں رہے, کیا کریں جی. اور ہمارے ساتھ ہیں سید ابراہیم. اور پروگرام کا نام پتہ ہے آپ کو؟ میرا میرا پیارا دین. ٹھیک ہے, اب آپ نے زور سے لینا ہے. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا پیارا دین. پروگرام چل رہا ہے. میرا پیارا دین. پروگرام آ چکا ہے. میرا پیارا دین. جی میرا پیارا دین پروگرام ہے جس میں ہوتے پیارے پیارے بچوں کے لیے پیارے پیارے سے سیگمنٹ. حدیث پاک بھی اس میں یاد کرتے ہیں, کلام بھی سنتے ہیں, اور بھی دیگر سیگمنٹس ہوا کرتے ہیں. اسلامک ہسٹری بھی ہوتا ہے, کرامات صحابہ بھی ہوتا ہے, اسلام اور سائنس بھی ہوتا ہے, دین کی پیاری باتیں بھی ہوتا ہے, اور پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں. آپ نے دو کام کرنے ہیں, ایک مسکرانا ہے. کیا کرنا ہے؟ مسکرا کے دکھائیں باری باری, جلدی جلدی سب اچھے انداز سے مسکرائے نا. ہم دعا دیں گے, اضحک اللہ سنک, اور آپ نے کہنا ہے آمین. کیا کہنا ہے؟ آمین. یعنی اللہ پاک آپ کو مسکراتا رکھے. جی مسکرا کے دکھائیں کون سب سے اچھا مسکراتا ہے. صفی اللہ بھائی آپ نے ذرا یہاں پہ ہمارا مقابلہ شروع کر دیا ہم نے مسکرانے کا. آپ تو اچھا ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں. یہاں دیکھ کر بتائیں سب سے اچھا کون مسکراتا ہے. جی سب سے پہلے آپ, ماشاءاللہ. آگے مسکرانا ہے بھائی, یوں دیکھے ایسے مسکراتے, مجھے دکھ رہے, ہاں ایسے, ماشاءاللہ. جی ہمارے ابراہیم بھائی, مجھے تو ابراہیم بھائی لگ رہے ہیں اچھے مسکراتے ہوئے زیادہ. جی کون ہے؟ جیت گئے ابراہیم بھائی. جی
जीत गए, उन्होंने जितवा दिया। तो अच्छे अंदाज से, एक तो मुस्कुराना है और दूसरा जोर से बोलना है। जो भी बात हो आपने कैसे बोलनी है? जोर से। डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से आपने बैठना है। और मदनी चैनल के नाज़रीन, सवाल आपको दे दिया गया है। क्या सवाल दिया है सफील्ला भाई? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह का उर्स किस इस्लामी महीने में? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स किस महीने में आता है? किस इस्लामी महीने में? यहाँ जवाब आया जी, जोर से मुस्कुरा के। रजबुल मुरज्जब में। मजा आ जाए। हाथ नीचे कर ले, वो दिख नहीं रहा। रजबुल मुरज्जब में। जी, रजबुल मुरज्जब में। और तारीख क्या है जी? छठी शरीफ। क्या तारीख है? छठी शरीफ। क्या तारीख है? छठी शरीफ। क्या तारीख है? छठी तारीख। जी दोबारा। छठी तारीख। छठी तारीख, छठी शरीफ, इसको छठी शरीफ बोल रहे होते। 6 तारीख होती है रजब की, 6 तारीख होती है, तो उसको चूँकि उर्स होता है तो उसको हम यूँ छठी शरीफ कह रहे होते हैं। जैसे 11वीं शरीफ गौसे पाक की होती है। तो अब आगे अपने प्रोग्राम को लेकर चलते हैं और आगे हमारा पहला सेगमेंट होता है एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, सेगमेंट एक प्यारी हदीस। इसमें आपने क्या करना होगा पता है? नहीं पता? ये करके आवाज़ आई थी, बताया था। अच्छा, तो ये वाली आवाज़ नहीं आनी चाहिए भाई। तो अभी तो बताया था, सफील्ला भाई कह रहे हैं हदीस पाक याद करनी होती है। ठीक है, मैं याद कराऊंगा, आप याद करेंगे। और जो जल्दी से याद कर लेगा उसको हम टाइटल देंगे ज़हीन बच्चे का। आज देखते हैं कौन ज़हीन बच्चा बनकर जाता है। और देखते हैं हदीस पाक। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रुद्दुस सलामा, यानी सलाम का जवाब दो। रुद्दुस सलामा, वक्फ नहीं करेंगे तो, और वक्फ करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? रुद्दुस सलाम। जी, रुद्दुस सलाम। अब याद कराएंगे, आपने याद करना है, बिल्कुल इजी है आज तो। ठीक है जी। और जो मदनी चैनल पे प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, आप भी हदीस पाक को हमें सुना सकते हैं सवाल का जवाब देने के साथ साथ, और भी अच्छी अच्छी बातें आप हमसे कर सकते हैं। चले जी, याद करते हैं। रुद्दुस सलाम, रुद्दुस सलाम। रुद्दुस सलाम, रुद्दुस सलाम। रुद्दुस सलाम। रुद्दुस सलाम। कौन सुना रहा है? सुनाएं। रुद्दुस सलाम। रुद्दुस सलाम। रुद्दुस सलाम। रुद्दुस सलाम। जोर से रुद्दुस सलाम। और जोर से। रुद्दुस सलाम। जी, और तर्जमा है सलाम का जवाब दो। 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 चले जी, अब अरबी और तर्जमा सुनाना है। शुरू हो जाएं बारी बारी। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम रुद्दुस सलामा, सलाम का जवाब दो। सुभान अल्लाह, कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इन्होंने अच्छे अंदाज से, ये होती है बात। जी, आपकी बारी है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रुद्दुस सलाम, सलाम का जवाब दो। अब देखें, आपने भी वही सुनाया सब कुछ, लेकिन उन्होंने सुनाया था तो मैंने कहा सुभान अल्लाह। आप सिर्फ आवाज़ तेज़ कर लेते थोड़ी सी तो वही चीज़ थी, और क्या था? दोबारा से ज़रा और ज़ोर से, कॉन्फिडेंस। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रुद्दुस सलाम, सलाम का जवाब दो। चले, अच्छा है माशाअल्लाह। जी, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुद्दुस सलाम, सलाम का जवाब दो। क़ाला रसूल अल्लाह या रसूलुल्लाह? हाँ, लाम पर पेश होगा। ठीक है, बाकी ज़बरदस्त। जी, मैं कान वहाँ ले जाने पड़ेंगे मुझे आपके पास। आप सिर्फ वो सुनाने हदीस। रुद्दुस सलाम। आवाज़। रुद्दुस सलाम। जी, और तर्जमा सलाम का जवाब देना। हाँ, सलाम का जवाब दो। ज़ोर से बोल दें ये बात। सलाम का जवाब देना। सलाम का जवाब दो। सलाम का जवाब दो। हाँ, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, रुद्दुस सलाम, यानी सलाम का जवाब दो। अच्छा, एक बात तो हमें ये पता चल गई कि जो ख़ास मकसद है हदीस पाक याद कराने का, कि हमने इन बातों पर अमल करना है। तो जब कोई हमें सलाम करे तो हमने क्या करना है? जवाब देना है। और जवाब कैसे देंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़बरदस्त। तो हमें इस अंदाज से सलाम करना भी चाहिए, जवाब भी देना चाहिए। अच्छे अंदाज से सलाम करें और अच्छे अंदाज से जवाब दें, दोनों काम अच्छे अंदाज से होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी बातें करने की हैं और ज़हीन बच्चा भी बनाना है, तो कुछ सवालात कर लें आपसे, क्योंकि सब ने ही तकरीबन सुना दिया है। तो अब ज़हीन बच्चा कौन बनेगा?
جو ہمارے سلام کا جو ہمارے سوال کا جو جواب دے گا اس کو پھر ہم آگے بڑھا دیتے ہیں. جی چلیں اب ایسا کرتے ہیں, آپ سے سوال کرتے ہیں. بھائی کوئی سلام کرتا ہے, جیسے آپ سلام کریں مجھے, کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. صحیح ہے, چلے گا. پھر کیسے ہونا چاہیے, سلام کا جواب کیسے دینا چاہیے بتائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اچھا وبرکاتہ. چلیں, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی چلے گا؟ کیوں, ابھی کیا غلطی ہے؟ آواز ہلکی ہے. جی کتنی زور سے جواب دینا چاہیے یہ بتائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, لیکن مطلب کتنی ہونی چاہیے آواز جواب دیتے ہوئے؟ اتنی جتنی آپ نے نکالی ہے, یا کوئی اس کو بول کے بتائے نا, مطلب کس طرح جواب دینا چاہیے؟ نارمل آواز میں. نارمل آواز میں, مطلب یہ کہ چلے ہم ادھر نہیں آ رہے, جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں کہ جس نے سلام کیا ہے وہ سن لے, جس نے سلام کیا ہے وہ سن لے. اس نے سلام کیا, آپ نے منہ میں جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, تو یہ اس تک آواز جانی چاہیے. ٹھیک ہے جی, ایک بات تو یہ ہو گئی. اور کیا سوال ہوگا ابراہیم بھائی؟ سوال کیا کرے آپ سے؟ اچھا یہ بتائیں سلام لکھتے کیسے؟ اس میں ایک چیز ہوتی ہے, دیکھیں لوگ لکھتے سلام, پھر اس کے بعد لکھتے واو, پھر علیکم. تو یہ ٹھیک ہے ایسے لکھنا؟ پھر کیسے ہوگا؟ الف لگانا چاہیے کہاں الف لگانا چاہیے؟ شروع میں. چلے شروع میں السلام ہو گیا, پھر اس کے بعد واو لگے گا, میم کے بعد واو آئے گا. واو آئے گا جی, آئے گا واو؟ نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. پھر کیا آئے گا بھائی؟ منہ تو آواز آ رہی ہے نا, السلام, تو منہ کی آواز نہیں آئے گی واو سے, ہیں؟ واو نہیں لگائیں گے؟ لگائیں گے. لگائیں گے جی, لگائیں گے. لگائیں گے, لگائیں گے. لو بھائی یہ تو سبھی نے پھر غلط کر لیا مل کے, نہیں لگائیں گے. یہ لوگ کر رہے ہوتے اسی لیے اس طرف لے کر آئے ہو. واو نہیں آئے گا. آپ تو پڑھتے ہیں نا مدرسے میں, تو میم پیش کیا ہوگا؟ میم پیش منہ, تو واو تھوڑی آئے گا, میم پر پیش لگ گیا السلام علیکم. یہ غلطی ہوتی ہے, بیچ میں واو لگا رہے ہوتے ہیں تو واو سے منہ کی آواز نہیں آ رہی بلکہ میم پیش منہ, تو میم پر پیش لگا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے, لکھتے میں پیش نہیں لگاتے تو بیچ میں واو نہیں آئے گا, السلام علیکم. ٹھیک ہے جی. تو پھر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. خیر, تو سلام کا جواب ہمیں اچھے انداز سے دینا چاہیے, اچھے انداز سے سلام کرنا چاہیے, اتنی آواز سے. اچھا پھر ایک اور چیز ہے, سلام کیا, سلام کرنے کے کتنی دیر بعد جواب دیں؟ کون بتائے گا اس سوال کا جواب؟ کتنی دیر بعد جواب دیں گے؟ فوراً دینا ضروری ہے یا آرام سے تھوڑی دیر میں بھی دے سکتے ہیں؟ جی فوراً دینا. فوراً دینا ضروری ہے. جی فوراً دینا ضروری ہے. تھوڑی دیر میں دے دیں تو کوئی حرج ہے؟ نہیں. نہیں دے سکتے, پھر کیا کریں؟ فوراً دینا ضروری ہے. یہ بھی سب نے صحیح جواب دے دیا. آپ کچھ نہیں کہیں گے, آپ بھی کچھ بتا دیں. فوراً دینا ہے بعد میں دینا ہے؟ فوراً دینا ہے جی. جواب زور سے دینا ہے اور فوراً دینا ہے. یہ نہیں وہ سلام کر کے چلا گیا پھر بعد میں جا کے بولنا ہاں بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو فوراً سلام کا جواب دینا چاہیے. چلے بھائی آج پھر ہم ذہین بچہ کسی کو بنا ہی لیتے ہیں. ہمارے کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ایان عدیل اختاری. محمد ایان. ان کو آج کا ذہین بچہ بنا لیتے ہیں. انہوں نے ذرا اچھے انداز سے, آپ بھی اچھے ہیں لیکن یہ نئے نئے آپ تو ایک دفعہ آ چکے ہیں نا, بلکہ زیادہ دفعہ آ چکے ہیں, 2-3 دفعہ آ چکے ہیں. وہ نئے تھے اور بچے بڑے اچھے انداز سے جواب دے رہے تھے. تو ماشاءاللہ ہمارے ایان بھائی جو ہے آج کے ذہین بچے بن گئے ہیں. اور اب تصویروں کی طرف چلیں جی. کون سی تصویریں شامل کر رہے ہیں؟ بچوں کی تصویریں. بچوں نے جو حدیث پاک لکھ کر بھیجی ہے وہ ہم شامل کر رہے ہیں. ایک پیاری حدیث مبارکہ, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العجوۃ من الجنتی, عجوہ کھجور جنت سے ہے. یہ ہماری آمینہ باجی ہیں, اور کہاں سے؟ کورنگی کراچی سے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. میرا پیارا دین, قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. حافظ محمد احمد. اور بھی کچھ لکھا ہے, حافظ محمد احمد رضا بن محمد زاہد اتاری, جامعۃ المدینہ, فیضان بغداد, کورنگی کراچی. ماشاء اللہ زبردست. جی نیکسٹ. واہ بھائی والا, عجوۃ من الجنتی. یہ کون ہے بھائی؟ سعدیہ شاہین فرام
قائد آباد جی، قائد آباد، یہ تو کراچی میں ہی ہے نا قائد آباد. زبردست جی، بڑے اچھے انداز سے انہوں نے ڈیزائننگ کر کے لکھا ہے. جی نیکسٹ. میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث. اور حدیث کیا لکھی ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. زبردست. یہ کون ہے بھائی؟ خدیجہ عطاریہ ہیں پنجاب سے. جی یہ کوئی پیاری سی بچی ہیں اور لگ رہا ہے انہوں نے خود سے سب کچھ کیا ہے، گنبد وغیرہ بھی خود سے بنایا. یہ بڑی اچھی بات ہے، جو کر سکے خود سے کرے، اس پہ ہمیں زیادہ خوشی ہوگی. ادھر ادھر سے ہیلپ لے کے بڑا اچھا سا بنایا، چلیں وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس میں بھی آپ کا حصہ بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ سارا ابو سے لکھوا لیا اور پھر نام صرف آپ کا آ گیا، تو ایسے تو نہیں ہوگا نا مزیداری. جی نیکسٹ. زبردست بھائی، یہ تو بہت اچھی ڈیزائننگ ہے. میرا پیارا دین، اور کیا لکھا ہے اس کے بعد بھائی؟ جی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی قرآن پاک کی تلاوت کرو. یہ مانور فاطمہ باجی ہیں لاہور سے. اچھا جی، اور یہ جو ہے وہ بنائیں کوئی پیارا سا بچہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. اور کیا بارش بھی ہو رہی ہے؟ تو بارش میں پڑھ رہے ہیں، تو پھر بارش میں لے کے بیٹھیں گے تو گیلا نہیں ہو جائے گا قرآن پاک؟ ہیں ہو سکتا ہے رحمتوں کی بارش دکھائی ہے انہوں نے. جی رحمتوں کی بارش تو ہوتی ہے نا جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. بس جی ہم آ گئے اس میں نیکسٹ میں. چلیں بھائی اب دیکھتے ہیں پکچر آف دا ڈے. ماشاءاللہ یہ جی پکچر آف دا ڈے بھی ہو گئی ہماری مانور باجی نے جو لکھ کر حدیث پاک بھیجی ہے. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. اور اب آگے چلتے ہیں، کلام سیگمنٹ ہے تو کلام کی طرف چلیں گے. جی چلتے ہیں سیگمنٹ کلام کی طرف. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ احمد مصطفیٰ عطاری. دوبارہ سے بتانا ہے. احمد مصطفیٰ عطاری. احمد مصطفیٰ عطاری. ماشاءاللہ. کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. تو ہمارے احمد مصطفیٰ عطاری کلام سنائیں گے اور ہم سب کیا کریں گے؟ توجہ سے سنیں گے. کیا کریں گے؟ توجہ. ٹھیک ہے جی، ہو سکے تو ساتھ ساتھ پڑھیں، نہیں پڑھ سکیں تو توجہ سے سنیں. ایسا نہ ہو وہ کلام سناتے رہیں اور ہم ادھر ادھر نظارے کرتے رہیں. جی شروع کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. 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 میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی. یہاں مرضی
बांटते हैं नवाज़ों का वो सदका बांटते हैं ज़माना उनका सदका रहा है ज़माना उनका सदका खा रहा है मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले चल मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले चल अकेला क्यों मदीने जा रहा है अकेला क्यों मदीने जा रहा है कहेंगे वो सफा कदमों से लग जा कहेंगे वो सफा कदमों से लग जा दरे ज़ागारों से होकर आ रहा है दरे ज़ागारों से होकर आ रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम सुना रहे थे। जिसको इज़्न मिला वो मदीने चला। बहुत सारे खुशकिस्मत हज के लिए जा रहे हैं। मदीने पाक भी उनकी हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला उनका सदक़ा हमें भी हज बैतुल्लाह की सआदत अता फ़रमाए। और अब आगे चलते हैं और सफ़ीउल्लाह भाई से मालूम करते हैं कौन सा सेगमेंट हमारे लिए लाए हैं और कॉल्स भी लाए हैं या नहीं लाए। इस्लाम और साइंस सेगमेंट है और कॉल्स आएंगे। कॉल्स आई हैं। Calls। चले भाई पहले आपका सेगमेंट शामिल करते हैं फिर आराम से कॉल शामिल करते हैं। जी जी सेगमेंट है इस्लाम और साइंस। मेरा प्यारा दीन मेरा प्यारा दीन प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा सेगमेंट है इस्लाम और साइंस। कौन सा सेगमेंट है? इस्लाम और साइंस। और इस सेगमेंट में भी हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। हम अपने सेगमेंट में इस्लाम की बातें सुनते हैं और उसके बाद ये भी सुनते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कह रही है। और प्यारे बच्चों, आज हम एक खाने की चीज़ के बारे में सुनेंगे और उसके फिर साइंसी फ़ायदे भी सुनेंगे। तो आपने तवज्जो के साथ सुनना है। किस तरह? तवज्जो के साथ। तवज्जो के साथ सुनना है। प्यारे बच्चों, ऐसी चीज़ें जिसे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया, उन चीज़ों पर तहकीक के बाद मालूम होता है कि वो चीज़ें भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल फरमाया है जिनसे उनके उम्मतियों को बेनिफिट मिले, यानी फ़ायदा मिले। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ही चीज़ें इस्तेमाल फरमाई हैं। और प्यारे बच्चों, आज मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस पसंदीदा चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है मक्खन। क्या है? मक्खन। क्या बात है भाई सफ़ीउल्लाह भाई, ये तो मुंह में पानी ला रहा है। क्या चीज़ है भाई? मक्खन। मक्खन। तो सिर्फ बताएंगे, खिलाएंगे भी? खिलाने का ऑप्शन नहीं है? तो कुछ खिलाएं भी तो हमें पता चले, साथ में खिलाने का नहीं है, अभी सिर्फ बताने का ऑप्शन है।
ابھی تو بتانے کا ابھی بتانے کا ہے. چلیں مکھن کے فضائل سن لیں. اگرچہ مکھن ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی بول رہے ہوں گے وہ اصلی والا مکھن کہاں سے ملے گا, ابھی تو بس وہ جو مل رہا ہوتا ہے سو مل رہا ہوتا ہے. جی حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکھن کو پسند فرماتے تھے. کس چیز کو؟ مکھن کو پسند فرماتے تھے. اور اب پیارے بچوں, جس چیز کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرما لیا تو اب ایسی چیز کو ہمیں اور بھی شوق سے کھانا چاہیے, کیونکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس چیز کو تناول فرمایا. اور پیارے بچوں, جب مکھن کے بارے میں ریسرچ ہوئی تو معلوم ہوا کہ مکھن بھی ایک فائدہ مند غذا ہے. کیسی چیز ہے؟ فائدہ مند چیز ہے. اور مکھن کھانے کے لیے, مکھن کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں آئیے سنتے ہیں. پیارے بچوں, مکھن اللہ پاک کی ایک ایسی نعمت ہے جسے کھانے سے آواز صاف ہوتی ہے. آواز صاف ہوتی ہے. مکھن نعت خان بھائی کے لیے نسخہ مل گیا ہے آواز صاف کرنے کے لیے. تو مکھن کھانے سے آواز صاف ہو جاتی ہے. اور جو بچے کمزور ہیں انہیں بھی مکھن استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ مکھن کھانے سے صحت اچھی ہوتی ہے. مکھن کھانے سے صحت اچھی ہوتی ہے. مکھن کھانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے دماغ تیز ہوتا ہے. مکھن کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ, اور پیارے بچوں, وہ بچے جن کی اسکن سخت ہو انہیں چاہیے کہ وہ مکھن استعمال کرے. مکھن کے استعمال سے اسکن ہماری نرم ہوتی ہے. اور پیارے بچوں, مکھن کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا اور اس کے فائدے بھی بہت زبردست ہیں. تو پھر کیوں نہ ہم بھی اس پیاری سی نعمت کو استعمال کریں, بلکہ ہمیں اللہ پاک کی ایسی پیاری نعمت سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی بھائی, مکھن کہاں سے ملے گا؟ اب قریبی شاپ کا نام نہیں بتا دے گا جی یہاں سے. مکھن ویسے پتہ کسی کو کہاں سے آتا ہے؟ مکھن نہیں پتا. یہ دودھ میں سے ہی نکلتا ہے. ٹھیک ہے, دودھ میں سے جو ہے وہ گھی بھی نکلتا ہے اور مکھن بھی نکلتا ہے. وہ دودھ کو ہی بہت زیادہ جو ہے وہ ایسے کر کے کیا ہوتا ہے, مدھانی ہوتی کیا ہوتی ہے, اس سے وہ چلاتے رہیں تو پھر اس کے بعد اس میں سے مکھن نکلتا ہے. پھر مکھن کو جو ہے پکاتے ہیں غالباً, پھر مکھن سے جو ہے وہ گھی نکلتا ہے. یہ اصلی والا بتا رہا ہوں. اب تو پھر وہ اور بہت ساری ذریعوں سے یہ ساری چیزیں حاصل کی جا رہی ہوتی ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ جو مکھن کی بات ہو رہی ہے یہ اسی خالص مکھن کی بات ہو رہی ہے جو کہاں سے نکلتا ہے؟ دودھ میں سے. ہاں, دودھ میں سے. تو ابھی بھی ویسے جو کوشش کرے دودھ سے جو ہے وہ مکھن نکالا جا سکتا ہے. اور پھر اس کے فائدے, اور دیکھیں ہمارے جو بڑی خوبصورت آپ نے بات پہلے بتائی تھی کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چیزیں اختیار کی وہ ساری کیا ہے, ہمارے فائدے والی ہیں. یعنی ویسے اگر اچھا اس میں دو فائدے, ایک تو یہ کہ جب ہم اس کو استعمال کریں, مکھن کھائیں مزہ آئے گا, مکھن کھائیں مزہ آئے گا, لیکن اس میں ایک نیت کر لیں کہ اس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا ہے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملے گا. تو دو فائدے ہو گئے, کھانے کا کھانا اور ثواب کا ثواب. اور جتنی چیزیں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمائیں وہ فائدے والی ہیں. اب جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں بھی, بچے بھی کھا رہے ہوتے ہیں کیا وہ چھالیا, اور پھر بڑے ہو جائیں تو وہ گٹکا وٹکا پتہ نہیں اور کیا کیا آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا فائدہ دیتی ہیں؟ نہیں. جو کھاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار بس عادت لگ گئی تو اب یہ چل رہا ہے, ورنہ فائدہ اس کا کوئی نہیں ہے بلکہ نقصان ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اس طرف آگے بڑھنا نہیں چاہیے, بلکہ یہ جو اچھی چیزیں ہیں یہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے. اور جو ہے وہ اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایسی جو ہے نا, ہم بولتے ہیں یہ مہنگی ہے بڑی, کیا ہے یہ مہنگی ہے. تو بھائی اگر آپ جو ہے نا وہ بہت ساری جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فائدے مند نہیں ہوتی, اس کے اگر پیسوں کا حساب لگائیں نا تو وہ بھی بہت سارے پیسے لے رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو چیزیں میں نے بیان کی, سگریٹ گٹکا وغیرہ, یہ ساری چیزیں بھی بہت سارے پیسوں کی آتی ہیں. تو اس کے پیسے اگر بچا لیے جائیں اور اس کی جگہ جو ہے یہ بادام پستے وغیرہ یا مکھن اب بھی حاصل خود بھی بنایا جا سکتا ہے, حاصل کیا جا سکتا ہے, یا خالص بھی ملتا ہوگا, تھوڑا مہنگا ملتا ہوگا تو وہ لے سکتے ہیں. لیکن ہم جو ہے وہ ایسی چیزوں پہ, اب یہ جو برگر وغیرہ فاسٹ فوڈ ہوتا ہے سستا ہوتا ہے, مہنگا ہی ہوتا ہے نا, اس پہ خرچ کر دیتے ہیں. لیکن وہ لوگ بادام کھانے تو بولتے ہیں بادام بڑے مہنگے ہیں. ارے بھائی آپ اگر اپنا حساب لگائیں تو یہ جتنی فضول چیزوں پہ آپ نے, یا ایسی چیزیں اگر فضول نہیں بھی ہیں جو اتنی طاقتور نہیں ہیں, اتنا فائدہ نہیں دیتی, اس کے اگر پیسے لگا لیں حساب تو اس پہ بہت سارے ہم نے پیسے خرچ کیے ہوتے ہیں. تو وہ پیسے وہاں بچائیں
اور یہاں جو یہ فائدہ مند چیزیں ہیں اس کو استعمال میں لے کر آ جائیں. بہت سارے فروٹس ہیں, فروٹس بھی بہت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کھانا ثابت ہے. جیسے تربوز, ابھی تو تربوز کا موسم ہے ابھی, بلکہ اب تو شاید جا رہا ہے, تو یہ تربوز کھائیں, مزے کا مزہ, اور جو ہے اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا. تو یہ اچھی اچھی باتیں ہم مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتے ہیں. جو بچے دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ ہوں جو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہوں یا بڑے بھی دیکھ رہے ہوں, تو آپ کو چاہیے کہ پابندی کے ساتھ کڈز مدنی چینل اور یہ پیارے پیارے پروگرامس دیکھتے رہا کریں. چلے بھائی صفی اللہ بھائی, کالز کی طرف چلنا ہے. جی چلے پھر آپ کالز لیں آج. کالز. ہم دونوں بھائی کچی والا سے بات کر رہے ہیں. آج ہم یہ پوئم سنائیں گے. چڑیا بولی چوں 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 چوں, اللہ 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 اللہ. پھر کوئل بولی کوں 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 کوں, اللہ 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 اللہ. جزاک اللہ خیرا. آمین. ماشاء اللہ جی. تو انہوں نے اچھی سی پوئم سنائی. یہ بھی مدنی چینل پر دیکھتے رہتے ہوں گے, یا اگر مدنی چینل پہ نہ دیکھنے کو ملے تو کڈز مدنی چینل یوٹیوب پہ موجود ہے, وہاں پر جائیں گے. کڈز لینڈ کے بھی موجود ہے, تو وہاں ایسی اور بہت ساری پوئم, نظمیں اور حمد وغیرہ جو بچوں کے لیے خاص طور پر بنائی جاتی ہیں اینیمیشن کے ساتھ, وہ آپ کو وہاں پر مل سکتی ہیں. جی نیکسٹ کال. مینا تاریہ شادی کا بات سے بول رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے رجب. رجب, آپ کا جواب درست ہے. درست ہے. سوال کیا تھا, کسی کو پتہ ہے یہاں پر؟ آج ہم نے کیا سوال دیا تھا مدنی چینل کے ناظرین کو, آپ کو یاد ہے کیا سوال تھا؟ خواجہ کریم نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک کب آتا ہے؟ پکی بات ہے, یہی سوال تھا. کیا کہتے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں؟ جی پکی بات ہے. جی. پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جی یہی سوال تھا. آواز تو نکال دیں میرے بچے. یہی سوال تھا. جی چلیں جی. جی سوال صحیح ہے اور جواب ان کا صحیح ہے. جی نیکسٹ. میرا نام محمد احمد رمضان ہے. میں خانپور سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے رجب مرجب کی 6 تاریخ کو منایا جاتا ہے. جی, اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. میرا نام محمد احمد رضا تاری ہے. میں صدیق آباد سے عرض کر رہا ہوں. میں آج آپ کو حدیث سناؤں گا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ترجمہ, تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. یہ تھے ہمارے احمد رضا بھائی. بڑے اچھے انداز سے انہوں نے کال کی. دیکھیں یہ بڑا اچھا انداز ہے نا, آرام آرام سے نام بتایا, پھر بڑے پراپر انداز سے انہوں نے جو ہے وہ حدیث پاک بھی سنائی. تو یہ انداز بڑا اچھا ہے. بعض بچے ایسا لگتا ہے جلدی میں, تو ہو سکتا ہے کسی کا انداز بھی ہو, تو آرام آرام سے بات کریں گے تو سننے میں سمجھنے میں آسانی رہتی ہے. جی میرا نام سائم اجاز ہے. میں بیکر ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے رجب شریف. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. اللہ, اور آپ کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ کال. میں کھچی والا سے سید احمد رضا بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. کیسا ہے پیارا سبحان اللہ. پیارا یہ سبز سبز گنبد, کتنا ہے میٹھا میٹھا. میٹھے نبی کرو عرش اولا سے اعلیٰ. میٹھے نبی کرو. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. آج شاہ زمان نہیں آئے تو انہوں نے سنا دی نعت کا شعر. ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کو شاد و باد رکھے, میٹھے مدینے کی بار بار حاضری عطا فرمائے. کالز کمپلیٹ ہو گئیں. اب ہمارا ایک بہت دلچسپ سیگمنٹ ہوتا ہے اسلامک ہسٹری, اس کی طرف چلتے ہیں. جی میرا پیارا دین میرا پیارا دین. اسلامک ہسٹری سیگمنٹ ہے اور اس میں ہم سن رہے ہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ. ان کا نام بتانا ہے آپ نے. کون ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ, کیا نام ہے ان کا؟ 2 ہاتھ اٹھ گئے جی یہاں, اور تھوڑا سا ذہن چلائیں. میرا خیال ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا. اگر ڈر رہے ہیں کہ غلطی ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں, غلطی ہو جائے گی ہم بتا دیں گے. آپ کوشش کریں, ہو سکتا ہے صحیح ہو تو پھر
ہوگی نا خوشی یار میں نے صحیح بتا دیا. مسلمانوں کے خلیفہ دوسرے کیا نام ہے ان کا؟ چلے پہلے بتا دیں. جی زبردست. مائک میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. پہلا تو صحیح ہو گئے. اب دوسرے ان کا نام بھی بہت مشہور ہے. اور کو کوشش کرنے دیں. آ رہا ہے کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہوگا. چلے ابراہیم بھائی. جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ. اب تیسرے کے لیے کون ہمت کرے گا؟ بس ادھر جانا پڑے گا. پڑھنے کے عین سے آتا ہے. عین اس. چلیں وہ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسین عمران. محمد حسین. جی عثمان غنی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ نے کوشش کرنی ہے. چوتھے خلیفہ مسلمانوں کے بہت مشہور ہیں. عین سے ان کا نام بھی عین سے ہے. سنتے رہتے نام بھی. دیکھیں وہ بھی مسکرا رہے. کس کس کو آ گیا؟ اوروں کو آ گیا ہے. عین کے بعد لام آتا ہے. چلے یہ بھی بتا دیا میں نے. پھر یا آتا ہے آخر میں. ہو گیا. تینوں ورڈ ہو گئے. اب بس جوڑ دیں اس کو. عین لام اور چھوٹی یہ. ٹھیک ہے سب نے ہاتھ اٹھا لیا. اب تو حضرت علی. حضرت علی. زور سے کہنا ہے. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام غلام مصطفیٰ. زور سے. غلام مصطفیٰ. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابو بکر. زور سے. حضرت ابو بکر. ابو بکر. حضرت ابو بکر. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے خلیفہ کا نام حضرت عمر. عمر. حضرت عمر. زور سے. حضرت عمر. تیسرے خلیفہ کا نام حضرت عثمان. حضرت حضرت عثمان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور چوتھے خلیفہ کا نام حضرت علی. حضرت علی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب کوشش کریں اس کو یاد کرنے کی. ٹھیک ہے یہ مسلمانوں کے چار خلیفہ. اور ہم سن رہے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں. ان کے بارے میں اور ایک بڑا زبردست سا جو ہے وہ واقعہ ہے. اور ایک نماز ہے جو صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے. کون سی نماز ہے؟ نمازیں سب بتا دیں. تراویح. سبحان اللہ. نماز تراویح. اچھا یہ تراویح جیسے ہم جماعت سے پڑھتے ہیں اور اس میں قرآن پاک کا ختم کیا جاتا ہے. یہ نماز تراویح اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک نہیں پڑھی جاتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دن یہ نماز پڑھی تھی اور اس کے بعد پھر مسجد میں اس طریقے سے باقاعدہ جماعت نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا تو آپ کے دور میں بھی اس انداز سے باجماعت پورا رمضان یہ نماز تراویح مسجد میں ادا نہیں کی گئی. لوگ اپنے اپنے طور پر یہ پڑھا کرتے تھے. پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور آپ نے مسلمانوں کو ایک امام کے پیچھے یہ نماز تراویح میں باجماعت جس طریقے سے آج تک پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے آپ نے جمع کر دیا. تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا یا لایا ہوا طریقہ ہے کہ جو آج تک مسلمان فالو کرتے ہیں کہ نماز تراویح باجماعت اس انداز سے پورا رمضان مسجد میں پڑھی جاتی ہے. تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے. اور یہ بات بخاری شریف یہ مشہور حدیث کی کتاب ہے نا. آپ نے بھی ہو سکتا ہے نام سنا ہو. یہ مدنی چینل کے ناظرین جو سن رہے ہیں انہوں نے ہو سکتا ہے سنا ہو. بخاری شریف بڑی زبردست مشہور حدیث کی کتاب ہے. اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے اس واقعے کو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ دیکھا. حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رمضان المبارک میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں آیا. میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہاں لوگ مختلف انداز سے یعنی الگ الگ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں نا اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے طور پر. یعنی تراویح تو ویسی پڑھی جائے گی لیکن ایک امام کے پیچھے جمع نہیں ہے. کوئی اکیلا اپنی نماز پڑھ رہا تھا, کچھ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے, کوئی اپنا پڑھ رہا ہے, کچھ ایک کے پیچھے جمع ہو گئے. تو یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا خیال ہے اگر میں ان سب کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دوں تو بہت اچھا رہے گا. ایک امام ہو اور سب
پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا کر تمام لوگوں کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بن گئے اور سب ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک رات وہ کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن کہ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں جانے کے لیے نکلا، تو مسجد پہنچنے پر دیکھا کہ سب لوگ ایک امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا نعم البدعۃ ھذہ۔ کیا فرمایا؟ نعم البدعۃ ہاں، نعمہ مانے ہوتا ہے بہت اچھا، اور بدعت کو ہی کہتے ہیں نعم البدعۃ ھذہ، جس کا ترجمہ بنے گا یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ پہلے اس انداز سے ایک امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے، آپ نے یہ طریقہ ایجاد کیا تو فرمایا یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی یہ کتنا اچھا نیا طریقہ ہے، جس کا ترجمہ بدعت کا اگر اردو میں کر دیں، بدعت کہتے ہیں نئے طریقے کو، نئی بات کو، تو آپ نے فرمایا یہ کتنا اچھا نیا طریقہ ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ طریقے ایسے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے نہیں ہوتی، بعد میں اگر آ جاتی ہیں، لیکن اگر وہ اچھی ہوں، قرآن و حدیث کے مطابق ہوں، علماء اس پہ رہنمائی کر دیتے ہیں تو وہ اچھی بھی ہوتی ہیں۔ ہر بدعت بری نہیں ہوتی، کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، بہت ساری بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور کچھ بری بھی ہوتی ہے، تو علماء اس حوالے سے پوری رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام کے پیچھے سب کو جمع کیا اور پھر خود ہی فرمایا یہ کتنا اچھا طریقہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح کا طریقہ اس انداز سے جو آج تک مسلمان فالو کر رہے ہیں، آپ نے اس کو جاری کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل